اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ ابراہیم کے رکوع نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کا آغاز ایک نہایت عظیم حقیقت سے ہوتا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً بہت زیادہ سخت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافے کا راز شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا بھی شکر ہے۔ جو شخص اپنے علم، صحت، مال اور وقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں برکت اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر تمام انسان بھی ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ ہر لحاظ سے بے نیاز و تعریف کے لائق ہے۔ پھر قرآن ہمیں پچھلی قوموں کا انجام یاد دلاتا ہے کہ قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد اور دیگر قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تکبر کیا اور حق کو قبول نہ کیا، تو ان کے پاس واضح دلائل آئے لیکن انہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اس رکوع میں کفار کے ایک رویے کا بھی ذکر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لیتے ہیں، یعنی حق سننے سے نفرت کرتے ہیں اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہ مسئلہ دلیل کی کمی، ان کا مسئلہ دلیل کی کمی نہیں ہے بلکہ دلوں کا انکار ہے۔ رسولوں نے اپنی قوموں سے فرمایا کہ ہم بھی تمہاری طرح بشر ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، یعنی نبوت اللہ کا انتخاب ہے، انسانوں کا انتخاب نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ظالموں کے مقابلے میں آخرکار زمین کے وارث وہی بنیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں۔ آخر میں جہنم کے ایک ہولناک منظر کا ذکر ہے کہ وہاں مجرموں کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جسے وہ بڑی مشکل سے حلق سے اتار سکیں گے۔ موت ہر طرف سے آتی محسوس ہوگی لیکن اسے موت نہیں آئے گی، اور ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب پکارا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں بہت زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ تمہارے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر تم ان نعمتوں کا ایمان خالص اور عمل صالح کے ذریعے شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ روزی دے گا اور دنیا میں معزز اور مکرم بنائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو وہ نعمتیں تم سے چھین لے گا اور سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی والا اور ایک گنجا اور ایک اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی والے کے پاس گیا اور کہنے لگا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا اچھا رنگ، اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت اور کراہت رکھتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا رنگ اور جلد درست ہو گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا اونٹ۔ فرشتے نے اسے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی مہیا کر دی اور کہا کہ اللہ اس میں برکت دے گا۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا، کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہی کہ میرا گنجا پن جاتا رہے اور اچھے بال اگائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ تندرست ہو گیا اور اچھے بال اگائے۔ پھر اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ گنجے نے کہا کہ گائیں۔ تو چنانچہ فرشتے نے 1 ماہ حاملہ گائے مہیا کر دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ میری بنائی مجھے مل جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بنائی والا ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ چنانچہ فرشتے نے اسے 1 حاملہ بکری مہیا کر دی، کہا اللہ اس میں برکت دے۔ پھر مدت گزرنے پر کوڑی والے کے پاس اونٹوں کا
مدت گزرنے پر کوڑی والا آدمی جو تھا نا، کوڑی کے پاس اونٹوں کا اور گنجے آدمی کے پاس گایوں کا اور اندھے کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ بن چکا تھا۔ اب فرشتہ پھر ان کے پاس ان کی پہلی صورت میں آیا، یعنی ایک فقیر کے بیس میں آیا۔ تو پہلے وہ کوڑی کے والے کے پاس گیا اور کہا، میں محتاج و مسکین آدمی ہوں، میرا سب سامان سفر میں جاتا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تیری مدد کے بغیر میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا میں تم سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تیرا رنگ اور جلد اچھی کر دی اور تجھے بہت سا مال دیا، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکوں۔ وہ کہنے لگا، میرے ذمے بہت سے حقوق ہیں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں، تو کوڑی والا تھا، لوگ تجھ سے کراہت رکھتے تھے اور تو محتاج تھا، اللہ نے تم پر مہربانی کی اور یہ سب کچھ عطا کیا۔ کوڑی والا کہنے لگا، واہ، مجھے تو یہ سب کچھ باپ دادا کی وراثت سے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر گنجے آدمی کے پاس آیا، اس سے بھی بالکل ویسے ہی سوال و جواب کیے جیسے کوڑی والے آدمی سے کیا تھا۔ اسے بھی فرشتے نے بالآخر یہی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنی پہلی حالت میں پھیر دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس ہے، اس سے بھی وہی کہا جو یعنی کہ پیچھے کوڑی والے کو اور گنجے کو کہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ ایک بکری کا سوال کیا کہ مجھے بکری دے دو، تمہارے پاس اتنی بکریاں۔ تو اندھا یہ سن کر کہنے لگا، واقعی میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنائی بخشی، میں محتاج تھا، اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دیا۔ اب تم نے مجھ سے اسی اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا ہے نا، تو اللہ کی قسم جو کچھ چاہتے ہو لے لو، میں روکوں گا نہیں۔ فرشتے نے کہا، میں محتاج نہیں، فرشتہ ہوں، اپنی بکریاں اپنے پاس رکھو، اللہ تعالیٰ نے تم تینوں کو آزمایا تھا، اللہ تجھ سے تو خوش ہو گیا، دوسرے دونوں ساتھیوں یعنی کوڑی اور گنجے والے سے اللہ ناراض ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تو دیکھو کہ ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات بدلنے پہ قادر ہے۔ کبھی کبھار ہمارے حالات تنگ دستی کے بعد جب آسانی فراوانی آتی ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس بالکل فراوانیاں آ جاتی ہیں، وہ وقت ہمیں تقریباً کوئی 10 سال تو گزر گئے ہوں گے نا، جب ایک ریوڑ بننے میں کوئی 1-2 سال نہیں لگتے، کافی عرصہ لگتا ہے، کوئی 10 سال بعد وہ آیا تھا ان لوگوں کے پاس۔ تو اسی طرح ہمارے پاس بھی جب فراوانیاں آئیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال سے کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اس لیے ہر وقت یہ دعا کیا کرے، اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں سے محفوظ فرما، اور اگر کبھی ہم پر اللہ کی آزمائش آ جائے، اللہ اس میں ثابت قدم رکھے اور ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ کرے۔ حضرت عمر بن عوف بیان کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تم پر فقیری اور محتاجی کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم بھی اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے وہ بڑھتے تھے، اور پھر یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی اور اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھی۔ صحابہ نے کہا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی تھی؟ فرمایا، نہیں، وہ خاوند کی ناشکری تھی اور احسان فراموش تھی۔ اگر تم کسی عورت سے ایک لمبا عرصہ بھلائی کرو تو پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم لوگ اور جو کہ زمین میں سب کے سب کفر کرو گے نا، فإن اللہ لغنی حمید، یقیناً اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور بے حد تعریف کیا گیا ہے۔ موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم زمین میں رہنے والے سبھی لوگ اللہ کے ناشکرے ہو جاؤ تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں ہی نقصان پہنچے گا، وہ تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے، تمہاری ناشکری سے اس کی ذات و صفات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ غالباً انہوں نے یہ بات اس وقت کہی ہوگی جب دیکھا ہوگا کہ ان کی قوم کفر و عناد پر مصر ہے اور ترغیب و ترہیب کا کوئی اسلوب ان پر اثر انداز نہیں ہو رہا۔
آگے اللہ کہہ رہے ہیں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم، عاد اور ثمود، والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے اللہ کے سوا کوئی انہیں نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس پیغمبر واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، اور انہوں نے لٹایا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں کی طرف، قالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہنے لگے کہ ہم تو کفر کرتے ہیں جو تمہیں جس مقصد کے لیے تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، بے شک ہم تو شک میں پڑنے والے ہیں جس طرف تم بلاتے ہو، یہ قلق میں پڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، عاد، ثمود اور دیگر امتوں کے واقعات بیان کیے جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، اور ایسی قومیں دنیا میں ان گنت ہوئی جن کی تعداد صرف اللہ جانتا ہے۔ ان رسولوں نے جب دلائل کی روشنی میں اللہ کا دین ان کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے انہیں بات کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم تم سے ایک کلمہ بھی مزید نہیں سننا چاہتے، اپنی بات اپنے پاس ہی رہنے دو، اور ہم تمہاری دعوت کا انکار کرتے ہیں، جس بات کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں ہمارے دل ان کی سچائی ماننے سے واضح انکاری ہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، پیغمبروں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مدت تک مہلت دے دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ نہیں مگر تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، فأتونا بسلطان مبین، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ اگر تم واقعی نبی ہو تو۔ انبیاء اکرام نے اپنی قوموں کے کفر اور رسالت و دعوت کا انکار پر غایت درجہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور اس کے معبود حقیقی ہونے میں شک ہے، حالانکہ زمین و آسمان کا وجود اس بات پر شاہد ہے اور کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک اور معبود ہے، وہی تمہیں ہم پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، ہم لوگ خود تمہیں اس کی طرف نہیں بلا رہے، اگر تم ہماری تصدیق کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مدت معین تک دنیاوی زندگی میں مستفید ہونے دے گا۔ کافروں نے انبیاء کی دعوت کو دوبارہ رد کر دیا اور کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، تمہیں ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ تم فرشتے ہو، بس تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمارے باؤ اجداد کے معبود کی عبادت سے روک دو، اس لیے کہ ہم تمہاری بات اس وقت تک مانیں گے جب تک کوئی واضح اور صریح نشانی نہیں تم لے آتے، واقعی تم اللہ کے نبی ہو پھر ہمیں یقین ہوگا۔ یہ محض ان کا عناد اور ہٹ درمی تھی، ورنہ ہر نبی نے ایسے معجزے اور نشانیاں پیش کی ہیں جو قوموں کی اس یقین دہانی کے لیے کافی تھی وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، رسولوں نے کہا کہ ہم نہیں ہیں مگر تم جیسے انسان ہیں، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباد، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان کرتا ہے، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، کبھی ممکن نہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل لے کر آئے اللہ کے حکم کے علاوہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر توکل کریں ایمان والے۔ اب رسولوں کی طرف سے ان کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت نبی چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور اسے اپنا نبی بنا لیتا ہے، ہم کوئی نشانی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس وقت جب اللہ چاہتا ہے تب نشانی آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے مومن ساتھیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے مومن ساتھیوں کو خطاب کر کے کہا کہ مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے،
ان کا مقصد سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرنا تھا، اور ہمیں قوموں کی جانب سے جو بھی رنج و علم دعوت کی راہ میں پہنچ رہا ہے، اس پر صبر کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ کہہ رہے وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اسی نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے ہیں۔ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، تو ہم ہر صورت میں اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی چاہیے توکل کرنے والے توکل کریں۔ یہاں فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا عذر باقی رہ گیا ہے کہ جب کہ اس نے ہم میں سے ہر ایک کو راہ راست پر ڈال دیا ہے اور اس پر استقامت کو واجب کر دیا ہے۔ چونکہ کافروں کی اذیتوں سے پائے استقلال کی لغزش آنے کا خطرہ ہوتا تھا، اس لیے اپنی قوت آرائی اور عزم صمیم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، ہم دعوت کی راہ میں تمہاری اذیتوں پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سخت ایذا کون سی کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈالا اور آپ کا گلا زور سے دبایا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، انہوں نے اس کا کندھا پکڑ کر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا اور کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے نکلے، جب واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ راستے میں صحابہ کرام کو گھنے خاردار درختوں کی ایک وادی میں دوپہر کو نیند نے آ لیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کے لیے یہاں پڑاؤ کیا۔ صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کک کر کے ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے گئے تو آپ نے اس کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی اور ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ بس اچانک ہم نے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا ایک دیہاتی آپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی جب کہ میں سویا ہوا تھا۔ میں بیدار ہوا تو اس کے ہاتھ میں میری تلوار تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ تعالی۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ بچائے گا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا، ہمارے نبی کا اللہ پہ توکل تھا۔ آئیے آج سے نعمتوں کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ شکر گزاری ہے۔ نہ شکری صرف زبان سے نہیں بلکہ گناہوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ حق کو قبول کرنے کے لیے عاجزی ضروری ہے۔ تکبر انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مشکلات آئیں تو انبیاء کی استقامت کو یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نجات ہے۔ آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شکر اور ناشکری کے نتائج بیان کیے ہیں۔ گزشتہ قوموں کے انجام سے عبرت دلائی ہے کہ یہ حقیقت واضح کی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر اپنی نعمتیں مزید بڑھا دیتا ہے اللہ، جبکہ تکبر اور ناشکری انسان کو دنیا اور آخرت کی تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔